سابق کپتان اظہر علی سرفراز احمد کو نئی ذمہ داریاں ملنے پر ناراض، قومی سلیکشن کمیٹی اور ہیڈ آف یوتھ ڈیولپمنٹ کے عہدے سے استعفیٰ دے ڈالا۔ درست قبل پی سی بی نے سابق کپتان سرفراز احمد کو پاکستان شاہینز اور پاکستان انڈر 19 ٹیم کے معاملات سونپے تھے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ سرفراز احمد کو نئی ذمہ داریاں ملنے سے اظہر علی ناخوش تھے۔ مودی اپنا منہ چھپا رہا ہے دنیا سے، چاہے وہ یونائٹڈ نیشنز کا کوئی پروگرام ہو یا آسیان کا کوئی کانفرنس ہو، وہ بزدل ڈرپوک اب ہار گیا ہے، اب وہ نہیں جا سکتا ہے۔ اور میں ان کو بتانا چاہتا ہوں کہ بچہ جانتا ہے کہ آپ کشمیر کے عوام کے ساتھ کیا کرنا چاہتے ہو۔ ہم جانتے ہیں کہ آپ بھائی کو بھائی سے لڑوا کے پاکستان کے کیا کشمیر کا موقف کمزور کرنا چاہتے ہو۔ میں مودی سرکار کو بتانا چاہتا ہوں کہ آپ جنگ میں بھی ہارے اور انشاءاللہ تعالی آپ کا اس سازش بھی ناکام رہے گا۔ مودی سرکار کی پاکستان سے آزاد کشمیر کے رشتے کو کمزور کرنے کی کوئی سازش کامیاب نہیں ہوگی۔ بلاول بھٹو زرداری کا پیغام۔ وزیر اعظم آزاد کشمیر کی حلف برداری کی تقریب سے خطاب میں کہا، نریندر مودی پاکستان سے جنگ ہارنے کے بعد سے دنیا سے منہ چھپا رہے ہیں۔ وہ جانتے ہیں کہ امریکہ سے پاکستان تک ہر کوئی ان کو ساتھ گرائے گئے جہاز یاد دلائے گا، اس لیے بھارت آزاد کشمیر میں بے امنی پھیلا کر کشمیر کا موقع کمزور کرنا چاہتا ہے۔ بھارت چاہتا ہے کہ ہم آپس میں لڑتے رہیں، ہم ایسا نہیں ہونے دیں گے۔ بلاول بھٹو نے کہا، ہم بند کمروں میں بیٹھ کر آزاد کشمیر کی حکومت نہیں چلائیں گے۔ فیصل راٹھور عوام سے کیے وعدے پورے کریں گے۔ ہم بند کمروں میں آزاد کشمیر کا حکومت نہیں چلائیں گے۔ ہم انشاءاللہ تعالی عوام کے درمیان بیٹھ کر، عوام کے ساتھ مل کر، ان کے سیاسی جدوجہد میں ساتھ دے کر انشاءاللہ تعالی آپ کے مسائل دور کریں گے۔ کشمیر کے عوام کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ یہ اپنے فیصل ممتاز راٹھور آزاد کشمیر کے نئے وزیر اعظم بن گئے، حلف اٹھا لیا۔ چودھری لطیف اکبر نے ان سے حلف لیا۔ تقریب سے خطاب میں وزیر اعظم آزاد کشمیر فیصل راٹھور کا پاک فوج کو خراج تحسین، پیپلز پارٹی کی قیادت کا شکریہ۔ کہا، پیپلز پارٹی نے عوام کے ساتھ دوبارہ رشتہ جوڑنے کی ذمہ داری اٹھائی ہے۔ وزیر اعظم آفس اور ایوان کے دروازے عوام کے لیے کھول دیے جائیں گے۔ وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف، وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ اور سندھ کے سینئر وزیر شرجیل انعام میمن کی بھی فیصل راٹھور کو مبارکباد دیں۔ 27ویں آئینی ترمیم کے خلاف اسلام آباد میں اپوزیشن کا احتجاج، سپریم کورٹ تک احتجاجی مارچ کی کوشش، پولیس نے آگے جانے سے روک دیا۔ احتجاج میں بیرسٹر گوہر، اسد قیصر، محمود خان اچکزئی سمیت اپوزیشن رہنماؤں کی شرکت۔ علامہ راجہ ناصر عباس نے میڈیا سے گفتگو میں کہا، متفقہ آئین کو متنازع آئین بنا دیا گیا ہے، آئین کی روح کے خلاف کوئی قانون سازی نہیں ہو سکتی۔ آئندہ جمعے کو یوم سیاہ منائیں گے۔ خیبر پختونخوا میں سیکیورٹی فورسز کی کارروائیوں میں بھارتی حمایت یافتہ فتنہ خوارج کے 15 دہشت گرد ہلاک۔ آئی ایس پی آر کے مطابق ضلع اسماعیل خان کے علاقے کلاشی میں انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن میں 10 خوارج ہلاک ہوئے۔ ہلاک خوارج میں ان کا سرغنہ عالم محسود بھی شامل ہے۔ شمالی وزیرستان کے علاقے دتخیل میں آپریشن میں 5 دہشت گرد ہلاک ہوئے۔ کامیاب کارروائیوں پر وزیر اعظم شہباز شریف اور وزیر داخلہ محسن نقوی کا سیکیورٹی فورسز کو خراج تحسین۔ وزیر داخلہ محسن نقوی سے قائم مقام امریکی سفیر ناتلی بیکر کی ملاقات۔ اسلام آباد دھماکے کی مذمت، جاں بحق افراد کے لواحقین سے ہمدردی کا اظہار۔ محسن نقوی نے بتایا کہ دہشت گرد عدالت کو نشانہ بنانا چاہتے تھے، سیکیورٹی کی وجہ سے اندر نہ جا سکے۔ حملے سے جڑے تمام کردار ٹریس جبکہ سہولت کار گرفتار کر لیا ہے۔ مذاکرات اور دہشت گردانہ حملے ساتھ نہیں چل سکتے۔ پاکستان اور امریکہ کے تعلقات دوستی اور باہمی اعتماد پر مبنی ہیں۔ قائم مقام امریکی سفیر نے پاکستان کی انسداد دہشت گردی کی کاوشوں کو سراہا۔ پائیدار ترقی کا انحصار امن اور استحکام پر ہے۔ خطے کی
خوشحالی ہم سب کا مشترکہ ہدف ہے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا ماسکو میں شنگھائی تعاون تنظیم کے اجلاس سے خطاب، کہا ایس سی او نے خطے میں معاشی خوشحالی کی بنیاد رکھی۔ ایس سی او رکن ممالک کے درمیان منظم روابط انتہائی اہم ہیں۔ پاکستان معاشی روابط کو عملی شکل دینے کے لیے پرعزم ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ نے کہا، نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے اجلاس میں پاکستان کا موقف پیش کیا، علاقائی روابط، بنیادی ڈھانچے، ٹرانسپورٹس اور لاجسٹکس کی اہمیت پر زور دیا۔ 27ویں آئینی ترمیم کے بعد جوڈیشل کمیشن اور سپریم جوڈیشل کونسل کی تشکیل نو۔ جسٹس جمال خان مندوخیل متفقہ طور پر سپریم جوڈیشل کونسل اور جسٹس عامر فاروق متفقہ طور پر جوڈیشل کمیشن کے رکن نامزد۔ چیف جسٹس پاکستان اور چیف جسٹس وفاقی آئینی عدالت پاکستان نے متفقہ طور پر نامزدگی کی۔ چیف جسٹس پاکستان نے پریکٹس اینڈ پروسیجر قانون کے تحت جسٹس جمال خان مندوخیل کو ججز کمیٹی کا رکن نامزد کیا۔ 27ویں آئینی ترمیم کے بعد مزید 4 ہائی کورٹ ججز کے مستعفی ہونے کا امکان ہے۔ چاروں ججز ممکنہ طور پر ٹرانسفر کیے جانے والے ججز کی فہرست میں شامل ہیں۔ دی نیوز کے ایڈیٹر انویسٹیگیشن انصار عباسی کی رپورٹ کے مطابق 4 ججوں نے حال ہی میں اپنے اکاؤنٹس ڈپارٹمنٹ سے رابطہ کر کے ریٹائرمنٹ کے بعد ملنے والی مراعات کی معلومات طلب کی، جس پر عدالتی حلقوں میں افواہیں سرگرم ہیں کہ یہ 4 ججز مستعفی ہونے پر غور کر رہے ہیں۔ رپورٹ کے مطابق حکومت نے 27ویں ترمیم کے بعد عدالتوں میں رد و بدل کا منصوبہ بنایا ہے۔ صوبائی وزیر اطلاعات عظمہ بخاری کا کہنا ہے کہ کالعدم انتہا پسند جماعت کے خلاف کارروائیوں کے دوران 90 فائنانسرز اور سوشل میڈیا پر دھمکیاں دینے والوں کے خلاف 32 مقدمات درج کیے گئے ہیں۔ پولیس نے کالعدم انتہا پسند جماعت سے ہتھیار اور بلٹ پروف جیکٹس برآمد کیے، 92 سے زائد بینک اکاؤنٹس منجمد کر دیے۔ کالعدم جماعت کے خلاف درج مقدمات میں 830 لوگ لاہور میں گرفتار ہو چکے۔ انتہا پسند جماعت نے مذہب کی آڑ میں انتشار پھیلایا، مذہب کا نام استعمال کرنا ان کا ترائے امتیاز رہا ہے۔ انہوں نے کہا، پنجاب کی 84% مساجد رجسٹر ہو چکی ہیں، لوگوں کی جان و مال کی حفاظت حکومت کی ذمہ داری ہے۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل نے ٹرمپ کے غزہ امن منصوبے کی منظوری دے دی۔ پاکستان سمیت 13 اراکین نے قرارداد کے حق میں ووٹ دیا۔ چین اور روس نے ووٹنگ میں حصہ نہیں لیا۔ ٹرمپ کی سربراہی میں بورڈ آف پیس غزہ کی عبوری انتظامیہ اور تعمیر نو کی نگرانی کرے گا۔ منصوبے میں غزہ کے لیے بین الاقوامی استحکام فورس کی تعیناتی، سیکیورٹی انتظام، حماس کو غیر مسلح کرنا، تعمیر نو اور مستقبل میں فلسطینی ریاست کے ممکنہ راستے کا ذکر شامل ہے۔ عالمی بینک کے زیر نگرانی ٹرسٹ فنڈ کے ذریعے تعمیر نو اور عبوری انتظامیہ چلائی جائے گی۔ قرارداد کی منظوری پر امریکی صدر ٹرمپ نے کہا، دنیا کو مبارک ہو، سیکیورٹی کونسل نے ووٹ کے ذریعے بورڈ آف پیس کو تسلیم کیا اور منظور کیا۔ بورڈ کی سربراہی وہ خود کریں گے، دنیا کے طاقتور رہنما بھی اس میں شامل ہوں گے۔ غزہ فلسطینی عوام کا ہے، کسی اور کا نہیں۔ سلامتی کونسل میں امریکہ کی غزہ امن قرارداد پر چین اور روس کا شدید تحفظات کا اظہار۔ دونوں ممالک کا کہنا ہے کہ فلسطینیوں کا کردار، شفافیت اور استحکام فورس کے اختیارات سے متعلق اہم نکات اس میں واضح نہیں۔ چینی سفیر نے کہا، قرارداد فلسطینی حکمرانی کے اصول کی عکاسی نہیں کرتی۔ امریکہ نے انٹرنیشنل اسٹیبلائزیشن فورس اور بورڈ آف پیس کی تفصیلات فراہم نہیں کی۔ روسی مندوب کے مطابق یہ منصوبہ فلسطینیوں کو اس سارے عمل سے باہر رکھتا ہے اور غزہ و مغربی کنارے کی مزید تقسیم کا خطرہ پیدا کرتا ہے۔ حماس نے سلامتی کونسل کی قرارداد بین الاقوامی فورس کی تعیناتی کا منصوبہ مسترد کر دیا۔ کہا، غزہ پر مسلط کی جانے والی بین الاقوامی سرپرستی فلسطینی عوام اور تمام مزاحمتی دھڑے قبول نہیں کرتے۔ کوئی بھی فورس اقوام متحدہ کے زیر نگرانی ہو جسے سرحد پر جنگ بندی کی نگرانی کے لیے تعینات کیا جائے گا۔ فلسطینی اتھارٹی کا قرارداد کا خیر مقدم۔ کہا، امریکی منصوبہ غزہ میں مستقل اور جامع جنگ بندی کی توثیق کرتا ہے۔ UN میں اسرائیل کے مندوب نے کہا کہ غمالین کی رہائی جیسے عزم کی طرح حماس کو غیر مسلح کرنے کا بھی عزم ہے۔ خبر ایجنسی کے مطابق بین الاقوامی استحکام فورس میں انڈونیشیا، آذربائیجان سمیت مسلمان ممالک شامل ہوں گے۔
پاکستانی مندوب عاصم افتخار حسین نے سلامتی کونسل سے خطاب میں کہا کہ غزہ میں تنازع کے خاتمے کے لیے ٹرمپ کے غزہ منصوبے کا خیر مقدم کرتے ہیں. بنیادی مقصد غزہ میں معصوم فلسطینیوں کا قتل عام روکنا ہے. غزہ سے اسرائیلی فورسز کا مکمل انخلاء چاہتے ہیں. 1967 سے پہلے کی سرحدوں کے مطابق فلسطینی ریاست کا قیام ہمارا مقصد ہے. امریکی صدر ٹرمپ کا سعودی عرب کو F-35 لڑاکا طیارے فروخت کرنے کا اعلان. سعودی ولی عہد محمد بن سلمان آج وائٹ ہاؤس میں صدر ٹرمپ سے ملاقات کریں گے. خبر ایجنسی کے مطابق سعودی عرب 48 طیارے خریدنا چاہتا ہے جن کی مالیت کئی ارب ڈالر ہے. امریکی صدر اور سعودی ولی عہد کے درمیان ملاقات میں دفاع, AI اور سویلین نیوکلیئر پروگرام پر بات چیت ہوگی. امریکی سفارت خانے کی 3 رکنی وفد کی اڈیالہ جیل آمد. ذرائع کے مطابق امریکی وفد کو قیدی محمود احمد آوان تک قونصلہ رسائی دی گئی. شہری سے ملاقات کروائی گئی. امریکی شہری محمود احمد آوان تھانہ روات میں درج مقدمے میں قید ہے. سندھ میں آئینی عدالتوں کے قیام سے متعلق آرڈیننس جاری. قائم مقام گورنر سندھ اویس قادر شاہ نے دستخط کیے. ترجمان کے مطابق آرڈیننس فوری نافذ العمل ہے جس کے تحت سندھ میں آئینی عدالتوں کا قیام اور ججز کی تقرری کی جا سکے گی. قائم مقام گورنر سندھ نے آرڈیننس کی منظوری 2 روز قبل دی تھی. پاکستان اور سری لنکا زمبابوے کے درمیان T20 ٹرائی سیریز آج سے شروع ہو رہی ہے. پہلے میچ میں پاکستان اور زمبابوے مد مقابل ہوں گے. ہر ٹیم کو 4 میچز کھیلنا ہوں گے. سیریز کے تمام میچ راولپنڈی میں کھیلے جائیں گے. بابر اعظم پر ICC کوڈ آف کانڈکٹ کے لیول 1 کی خلاف ورزی پر میچ فیس کا 10% جرمانہ عائد. ایک ٹیم میرٹ پوائنٹ بھی دیا گیا. بابر اعظم نے سری لنکا کے خلاف تیسرے ون ڈے کے 21ویں اوور میں آؤٹ ہونے کے بعد بیٹ سٹمپس کو مارا تھا. قطر میں جاری ایشیا کپ رائزنگ سٹارز میں پاکستان اور UAE مد مقابل. دوسرے میچ میں بھارت اور عمان کی ٹیمیں آمنے سامنے ہوں گی. پاکستان نے گزشتہ میچ میں روایتی حریف بھارت کو 8 وکٹوں سے ہرایا تھا. وزیر مواصلات عبدالعلیم خان کا موٹو وے M5 جلال پور پیروالا کا دورہ. 30 نومبر تک موٹو وے کی یک طرفہ بحالی یقینی بنانے کی ہدایت. کہا ٹریفک کی بحالی سمیت شہریوں کو درپیش مشکلات کا جلد ازالہ کیا جائے. NHA حکام کو مرمتی کاموں کی بروقت تکمیل کی ہدایت. کہا غیر معیاری کام برداشت نہیں ہوگا. سیلاب کے بعد 17 ستمبر سے موٹو وے M5 جلال پور پیروالا کے مقام پر یک طرفہ ٹریفک چلایا جا رہا ہے. مشرقی بھارت سے آنے والی آلودہ ہواؤں سے پنجاب شدید متاثر. لاہور کی فضائی انتہائی مضر صحت. صوبے کا آلودہ ترین شہر بن گیا. محکمہ ماحولیات پنجاب کے مطابق اب سے کچھ دیر پہلے 371 AQI ریکارڈ کیا گیا. فیصل آباد 297, قصور فضائی آلودگی 277 ریکارڈ کی گئی. عالمی ماحولیات کی فہرست میں فضائی آلودگی سے متاثرہ بڑے شہروں میں لاہور دوسرے نمبر پر. اب سے کچھ دیر پہلے 240 AQI ریکارڈ. پنجاب میں فصلوں کی باقیات جلانے کی روک تھام کے لیے کوئک رسپانس یونٹس کو فائر فائٹنگ بازرز کی فراہمی. باقیات جلانے کے واقعات میں 70% کمی. سینئر صوبائی وزیر مریم اورنگزیب کا کہنا ہے کہ امرتسر, لدھیانہ, جالندھر سے آلودہ ہوائیں پنجاب میں داخل ہو رہی ہیں. ہوا کی رفتار سست ہے جس کے باعث لاہور اور وسطی پنجاب میں فضائی آلودگی کا دباؤ برقرار ہے. سندھ میں بچوں میں HIV کیسز میں اضافہ. گزشتہ ہفتے میں مزید 4 بچوں میں HIV کی تشخیص. رواں سال اکتوبر تک 29 نئے کیسز رپورٹ ہو چکے. سندھ انسٹیٹیوٹ آف چائلڈ ہیلتھ میں مختلف اضلاع سے 12 بچوں میں HIV کی تصدیق ہوئی. کراچی کے مختلف سرکاری اور نجی اسپتالوں سے بھی نئے کیسز رپورٹ. ڈاکٹرز کے مطابق بار بار نمونیا, بخار اور شدید غذائی قلت کے شکار بچوں میں HIV کے کیسز بڑھ رہے ہیں. ماہرین کا مرض کی بروقت تشخیص کے لیے چھوٹے مراکز میں HIV اسکریننگ کٹس کی فراہمی پر زور. وزیر صحت مصطفیٰ کمال کا کہنا ہے کہ 70% بیماریاں آلودہ پانی سے پیدا ہوتی ہیں. علاقائی ماحول بیماریاں پیدا کر رہا ہے. انٹرنیشنل پبلک ہیلتھ کانفرنس سے خطاب میں انہوں نے کہا صاف پانی میسر ہو جائے تو اسپتالوں میں مریضوں کا بوجھ 70% کم ہو جائے گا.
امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کا کہنا ہے کہ جماعت اسلامی نے 26ویں آئینی ترمیم کے وقت بھی کہا تھا کہ یہ عوام کے مفاد میں نہیں، لیکن اس کو چیلنج کہاں کریں، سب عدالتیں تو ان کی اپنی بنائی ہوئی ہیں۔ جب فارم 47 کی بنیاد پر حکومت بنائی جائے تو ایسی جمہوریت کا کیا فائدہ؟ جب عدالتوں پر قدغن لگائیں گے تو لوگ اپنی مرضی کی عدالت بنا لیں گے۔ کوئٹہ میں ایف سی بلوچستان نارتھ کی خواتین بیچ کی پاسنگ آؤٹ پریڈ، بلوچستان کی 89 خواتین کی تربیت مکمل، ایف سی بلوچستان نارتھ میں شمولیت۔ تقریب کی مہمان خصوصی کور کمانڈر کوئٹہ نے تربیت مکمل کرنے والی خواتین اور ان کے اہل خانہ کو مبارکباد دی۔ مظفر گڑھ کی تحصیل علی پور میں خواتین اساتذہ سے مبینہ زیادتی کرنے والا ملزم گرفتار نہ کیا جا سکا۔ ایک متاثرہ خاتون کے اہل خانہ کو مقدمہ واپس لینے کے لیے دھمکیاں، مقدمہ درج کر لیا گیا۔ متاثرہ خاتون کے بھائی کے مطابق فون پر دھمکی دینے والے نے خود کو ملزم کا دوست اور ایف آئی انسپیکٹر ظاہر کیا۔ نجی اسکول کے مالک پر 4 خواتین ٹیچرز کو بلیک میل کر کے زیادتی کرنے کا الزام ہے۔ فرار ملزم کا اسکول محکمہ تعلیم کی ہدایت پر گزشتہ روز سیل کر دیا گیا تھا۔ ان میں ریڈ بک میں شامل انسانی اسمگلر گرفتار، تھانہ ایف آئی اے منتقل۔ ایف آئی اے کے مطابق ملزم کے خلاف انسانی اسمگلنگ کے 11 مقدمات ہیں۔ کوئٹہ میں موبائل فون اور انٹرنیٹ ڈیٹا سروس 11 نومبر سے معطل، تاجروں صحافیوں سمیت صارفین کو مشکلات۔ صارفین کا حکومت سے موبائل فون۔ رہنما سکھ فار جسٹس گرپتون سنگھ کا خالصتان ریفرنڈم کے لیے کینیڈا کی باضابطہ اجازت کا اعلان، سکھ برادری سے حق رائے دہی استعمال کرنے کی اپیل۔ کہا کہ پنجاب کو بھارتی قبضے سے آزاد کرانے کے لیے 23 نومبر کو خالصتان ریفرنڈم ہوگا۔ حکومتی اجازت کینیڈا کی آزادی اظہار اور جمہوری عمل کے عزم کی تصدیق ہے۔ ریفرنڈم گولی کے مقابلے میں ووٹ کے ذریعے پرامن جد و جہد ہے۔ بلائنڈ ویمنز ٹی20 کرکٹ ورلڈ کپ میں نیپال نے پاکستان کو 10 وکٹوں سے شکست دے دی۔ نیپال بلائنڈ ویمنز ٹیم نے 159 رنز کا ہدف 13 اوور میں بغیر کسی نقصان کے حاصل کر لیا۔ بنیتا پون نے 107، میناکشی چودھری نے 43 رنز بنائے۔ پاکستان ٹیم اپنا چوتھا لیگ میچ کل آسٹریلیا کے خلاف کھیلے گی۔ دبئی ایئر شو میں پاکستانی اور اماراتی طیاروں کی مشترکہ پرواز نے دل جیت لیے۔ JF-17 تھنڈر مرکزی نگاہ بنے رہے۔ پاکستانی پائلٹوں کی مہارت پر شرکاء نے جنگ اور جیو کے اشتراک سے کراچی آرٹس کونسل میں ورلڈ کلچرل فیسٹیول جاری۔ ایونٹ میں آج ایشیا پیسیفک کی فلمیں دکھائی جائیں گی۔ کلاسیکی میوزیکل نائٹ میں گلوکار آواز کا جادو جگائیں گے۔ اور GMS کے پروگرام ہنسنا مناہی کی میزبان تابش ہاشمی کی سڈنی، میلبرن اور ایڈلیڈ میں اسٹینڈ اپ کامیڈی، ہزاروں افراد کی شرکت۔ آسٹریلیا کی تاریخ میں کسی بھی پاکستانی کے یہ بڑے اسٹینڈ اپ کامیڈی شوز تھے۔